جاتا ہے، اس کے اندر جا کے پلاٹ لیتا ہے، اس کے اندر رہنے کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی ڈی ایچ اے کی اسکیموں میں جاتا ہے، کوئی ماڈل ٹاؤن کی اسکیموں میں جاتا ہے، کوئی کن اسکیموں میں جاتا ہے، یہ ساری اسکیمیں بن گئی، اس کی زیب و زینت سے محبت کر رہا ہے، ان قریب یہ زیب و زینت، یہ کوٹھیاں، بلڈنگیں، یہ سبز و شادابیاں، تمام کی تمام چیزیں اللہ تباہ و برباد فرمائیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اس کی حقیقت کو بتائیں گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آسمان سے جو چمک آتی ہے بجلی کی، پڑھ کر وہ غائب ہو جاتی ہے، اس طرح کائنات میں بھی ایک دن آتا ہے، آنے کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ وہ چمک جس طرح باقی نہیں رہ سکتی، اگر وہ چمک باقی رہے، درختوں کا نقصان ہوتا ہے، انسانوں کا نقصان ہوتا ہے، جانوروں کا نقصان ہوتا ہے، اس طرح اگر یہ دنیا بھی ہمیشہ رہتی، ساری دنیا کا نقصان ہوتا، ایمان کا نقصان ہوتا، عمل کا نقصان ہوتا۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل جو بچے تھے آج وہ جوان ہیں، کل جو جوان تھے آج وہ بوڑھے ہیں، کل جو بوڑھے تھے آج وہ مر چکے ہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال ہے، ابتدا ہے اسلامی سال کی، ہجری کی۔ اللہ رب العزت نے اس خوبصورت سال کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دنیا اس کو ایک خوبصورت تحفہ سمجھے اور نعمت سمجھے، اور یہ بات سمجھے کہ رسول اکرم علیہ السلام کا ایک صحابی بھی اس کائنات میں آیا اور اس کی جوانیاں بڑھتی گئی، ماں باپ کی خدمت بھی کرتا رہا، بکریاں اونٹ بھی چراتا رہا، بالآخر ایک وقت آیا وہ رسول اللہ کے قدموں میں آیا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ حضرت عمر بن خطاب کی صورت میں اللہ کے نبی نے ان کی تربیت فرمائی، قرآن کی تعلیم دی، نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہوئے، اور جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا یہ عمر بن خطاب ہوتا، جو پہلے حیثیت کا مالک نہیں بھی تھا، نبی کے قدموں میں آ کے حیثیت کا مالک بن گیا۔ اس عمر بن خطاب نے بھی اپنی جوانی کو ڈھلتے ہوئے دیکھا، سفید بال آئے، سفر سے واپسی پر پہاڑوں کے درمیان بیابان کی زمین میں اکیلا بیٹھ گیا، اور بار بار اپنے سفید بالوں کو دیکھتا، بار بار اپنی سفید داڑھی کو دیکھتا، بار بار اپنے جسم کو دیکھتا، بار بار اپنے ماضی کو دیکھتا، بار بار اپنے حال کو دیکھتا۔ پہلی طاقتیں کہاں تھی، روب کدھر تھے، تمام چیزیں کدھر تھی؟ اب عمر بوڑھا ہو گیا ہے، اسی وجہ سے اللہ کے سامنے گر گیا، سجدہ کر گیا اور وہ دعا کر گیا، اللہم ارزقنی شہادتن، اللہ مجھے شہادت بھی عطا کرنا، وجعل موتی فی بلد حبیبک، اور میری موت ہو، میری وفات ہو میرے محبوب کے شہر میں ہو، مدینۃ الرسول کے اندر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مجھے نصیب ہو۔ علماء کہتے ہیں یکم محرم الحرام جو ہے یہ حضرت عمر کی دعا کی قبولیت کا دن ہے، آپ کی شہادت کا دن ہے، آپ کا اس دنیا سے جا کر اللہ کے نبی سے مل جانا، اس دنیا سے جا کر جنت کی نعمتوں میں سو جانا، اس دنیا سے جا کر راحت کی زندگی میں چلے جانا، اس دنیا سے جا کر اپنے اللہ کے قریب بیٹھ جانا، اس کو یکم محرم الحرام کا نام دیا جاتا ہے۔ آج حضرت عمر کی دعاؤں کی قبولیت ہے، وجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہ مجھے رسول اللہ کے شہر میں میری موت دینا، مجھے شہادت دینا۔ اور صحابہ سے کہا اب رہنے کا فائدہ کوئی نہیں، رہنے کی امیدیں نہیں، ہرس نہیں، لالچ نہیں، بخل نہیں، جو تباہ ہے وہ تباہ ہے، جو فنا ہے وہ فنا ہے، جو موت ہے وہ موت ہے، جو حیات ہے وہ حیات ہے، جو دن قبر کا ہے وہ قبر کا ہے، جو باہر کا ہے وہ باہر کا ہے۔ یہ یقین صحابہ اکرام کی ہڈیوں میں، ان کے بھیجوں میں، ان کے خونوں میں، ان کے دماغوں میں ہو گیا۔ اور حضرت عمر کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا ہے، حضرت عمر کی انگوٹھی پہ کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر موت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تو موت کی دعوت دیتا جا، موت کی دعوت دیتا جا۔ میرے نبی نے جب یہ فرمایا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر تیری موت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دوسروں کو موت کی ترغیب دے، دوسروں کو موت کی دعوت دے۔ یہ کلمہ اتنا پسند آیا، حضرت عمر نے اپنی انگوٹھی پر چھپوایا اور اس کے نگینے میں اس کو لکھا۔ جہاں بھی حضرت عمر جاتے تھے لوگ آپ کی انگوٹھی کو دیکھتے تھے، اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر تو صرف واعظ کیا کر، مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، پناہ ہے، یہاں پہ بقا نہیں ہے،
اور حضرت عمر ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک آدمی کو ملازم رکھا اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتا. حضرت عمر پوچھتے کیا بات ہے؟ وہ کہتا امیر المؤمنین آپ کی ملازمت میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو موت کی یاد کرواؤں, آپ کو آخرت کی یاد کرواؤں. اس دنیا سے ایک دن بچھڑنا ہے, اس دنیا سے ایک دن جانا ہے, چاہے وہ میرے محبوب جیسا حسین پیغمبر ہو, چاہے وہ یوسف جیسا حسین انسان ہو, چاہے وہ عائشہ جیسی متقیہ عورت ہو, چاہے وہ خدیجہ جیسی پاک دامن ہو, چاہے وہ فاطمہ جیسی پیاری ہو, چاہے وہ حسن جیسا خوبصورت پھول ہو, چاہے وہ حسین جیسا خوبصورت تحفہ ہو, چاہے وہ رسول اللہ کے صحابی بلال جیسا خوبصورت ایک اللہ کے نبی کا صحابی ہو, چاہے وہ ابو ذر غفاری کی طرح بہت بڑا متقی کیوں نہ ہو, چاہے وہ سکندر اعظم کی صورت میں پوری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو, چاہے وہ ابرہا کی طرح مکہ کے اوپر حملہ کرنے والا سب سے بڑا دشمن نہ ہو, چاہے وہ فرعون کی طرح ربکم الاعلی کے دعوے دار کیوں نہ ہو, چاہے وہ نمرود کی طرح پوری دنیا کے خزانوں کا مالک کیوں نہ ہو, چاہے وہ شداد کی طرح طاقت و قوت کا مالک کیوں نہ ہو, ایک دن دہلیز کو, محل کو, کائنات کو, زمین کو, دنیا کو چھوڑنا. اس محنت پر حضرت عمر کی محنت تھی. تو نے مجھے یاد کروانا ہے کہ عمر تو نے مرنا ہے, تو نے مجھے بتانا ہے کہ عمر تو نے مرنا ہے, تو نے مجھے واز کرنا ہے کہ عمر تو نے مرنا ہے. اور اپنی انگوٹھی پر موت لکھا ہوا ہے, شہادت لکھی ہوئی ہے. ہر ایک کو شہادت کی دعوت ہے, ہر ایک کو موت کی دعوت ہے, ہر ایک کو آخرت میں جانے کی دعوت ہے. صحابہ اس دنیا کو کھٹن سمجھتے تھے, آخرت کو آسان سمجھتے تھے. صحابہ اس دنیا کو زہر سمجھتے تھے, آخرت کو اس کا علاج سمجھتے تھے. صحابہ اس دنیا کے میدان کو عارضی دھوپ سمجھتے تھے اور آخرت کی دھوپ کو ہمیشہ چاہتے تھے. صحابہ اس دنیا کی لالٹینوں کو, چراغوں کو, موم بتیوں کو اللہ کی قسم عارضی سمجھتے تھے اور آخرت کے چراغ کو, آخرت کی لالٹین کو, آخرت کی چیزوں کو اچھا سمجھتے تھے. صحابہ اس دنیا کے جسم, اس دنیا کی صحت, اس دنیا کی دولت, اس دنیا کی جوانی, ان تمام چیزوں کو عارضی سمجھتے تھے اور آخرت کو باقی سمجھتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرمن کی ایک لڑکا جو کہ مصنف اور اس نے بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی. آج سے کئی سال پہلے جرمنی کے اندر ایک کتابوں کا میلہ منعقد ہوتا ہے اور بڑے بڑے مصنف اپنی کتابیں وہاں پہ جمع کرتے ہیں. ایک لڑکی جو بالکل جوانی کی حالت میں ہے اور اس کا نام ہے مسز ولیم, وہ اپنی کتابوں کو لے کر جب جرمنی کے اس خانے میں آتی ہے, 7,000 کتابیں اس کے ہاتھ میں ہیں اور اس کو لوگ پوچھتے ہیں یہ 7,000 کتابیں کس کے متعلق لے کر آئی ہے. وہ یہ کہتی ہے ہر کتاب کے اندر ایک شخصیت ہے اور اس کا تعارف ہے اور وہ شخصیت میری آئیڈیل ہے, میری پیاری چیز ہے. اور اس لڑکی سے سوال کیا رہتا ہے بتا اس شخصیت کا نام کیا ہے. وہ کہتی ہے وہ شخصیت جو میری آئیڈیل بن چکی ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہے. جرمن کے اندر یہ تصور پایا جاتا تھا کہ عورت آزاد ہے, مرد آزاد ہے, اسلام کے اندر کوئی سختی نہیں ہے, جو چاہے جو کام کرے اس کو آزادی کی حیثیت حاصل ہے. اور دنیا کے اندر بھی سیکولرزم کی دعوت دار پوری دنیا اس چیز کو مانتی تھی اور وہ لڑکی بھی اس چیز کی ہی قائل تھی کہ دنیا میں سیکولرزم ہونا چاہیے, جو بندہ جو چاہے وہ کرے. کئی ایسے ملک ہیں جو بدبختی کی علامات بن گئے ہیں. کل ایک ساتھی بتا رہا تھا ارجنٹائن کا ایک ملک ہے جہاں پر 50 لاکھ عرب گئے ہیں, ان میں سے 55 لاکھ عرب گئے ہیں, 50 لاکھ تو مرتد ہو گئے ہیں, 5 لاکھ بچ گئے ہیں. اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ ارجنٹائن کے اندر کیا ہے کہ وہاں پر آپ کسی کو دعوت دینے جائیں اور اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں, وہاں سے لڑکی نکلے گی, عورت وہاں پہ لڑکی کے درجے پہ ہے اور لڑکی وہاں پہ مرد کے درجے میں ہے. وہاں پہ کنٹرول مردوں کا ہے, کنٹرول عورتوں کا ہے, مردوں کے اوپر کنٹرول عورتوں کا ہے, گھر پر کنٹرول عورتوں کا ہے, ہر چیز پر. جب آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کوئی مرد دروازے سے نہیں نکلتا بلکہ لڑکی دروازہ کھولتی ہے. اور جس وقت لڑکی دروازہ کھولتی ہے وہ صاحب بتانے لگے کہ وہاں کا یہ اصول بھی ہے, وہاں کا یہ رواج بھی ہے کہ وہاں جس وقت دروازہ کھٹکھٹائیں گے جو لڑکی نکلے, جو باہر سے آئے, سب سے پہلے اپنے ہونٹ کھول کر اور اس کے ہونٹ کھول کر اس کو چومے گی اور وہ اس کے ہونٹوں کو چومے گا, پھر جا کر ان کی بات شروع ہوگی. آپ تو مسلمان ہیں, الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں دروازے کی دہلیز پہ نہیں جاتی, کوئی الا یہ کہ کوئی چلا جائے. اور ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ عورت کو دروازے کی طرف مت بڑھاؤ, بیل آ جائے تو خود کھولو, بیل آ جائے تو سب کچھ کرو. اور اگر عورت اکیلی ہو ہنس کر دروازہ نہ کھولے,
नरमी से दरवाजा न खोले, खोल कर पीछे हो जाए, सवाल करे बड़े कष्ट लहजे के अंदर, आप कौन हैं, किसको मिलना है? वो खामद का नाम लेगा, उसको बता दिया जाए वो इस मकाम पर मौजूद नहीं है और इतनी देर के बाद आएंगे, आप तशरीफ ले जाएं और जब वो आएंगे उनसे आप राब्ता कर लीजिएगा। सख्त लहजा औरत को, बेअदबी तक की हद तक औरत को जाने की इजाजत है ताकि कोई मर्द उसकी लचक से अंदर ना आ जाए। वो मुल्क, वो साथी कहने लगे हमने दावत देनी थी और जहां पे हम दरवाजा खटखटाते वहां की औरत होंठों को चूमती और उसके होंठों को चूमा जाता, फिर जाकर उससे बात शुरू की जाती। जितनी मर्जी बात कर ले वो बात सुनने को तैयार है, मगर उनका ये ज़ाब्ता है, ये मुकद्दिमा है, ये इब्तिदाइया है, इसके बगैर वहां पे गुफ्तगू नहीं हो सकती। और वो कहने लगे हमने दीन की दावत की खातिर ये काम भी कर लिया और अल्लाह से तौबा तक भी कर ली और अल्लाह की कसम हमने दीन की दावत दी, कई लड़कियां मुसलमान हुई, लेकिन रवाज वही है, निजाम वही है, ज़ाब्ता वही है। हजरत उमर की शान में एक लड़की आकर कहती है मैंने 7000 किताबें जमा की हैं, हर किताब में एक आइडियल शख्सियत को मैंने तलाश किया है और उसके मैंने हालात पढ़े हैं, उसके मैंने किस्से पढ़े हैं, उसकी मैंने तमाम चीजें पढ़ी हैं, वो इस्लाम के अंदर भी है, जहां कहीं भी है, मेरा आइडियल है। मैं दिन रात ये किताबें अपने साथ रखती हूँ, अगर ये किताब ना हो मेरा आइडियल मुझसे छूट जाए, मेरी जिंदगी का सुकून खत्म हो जाता है। पूछा वो कौन है? बताया गया इन 7000 किताबों में जिस आइडियल शख्सियत का मैं नाम ले रही हूं वो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। फिर उन्होंने पूछा कि बताओ उन्हीं 7000 किताबों में कौन सा वाक़या है जो आज तुझे मुतासर कर चुका है और तू हजरत उमर की किताबें लेके दुनिया में फिर रही? उसने कहा मैंने इसमें वाक़या पढ़ा कि हजरत उमर हज के मौका पे तशरीफ लाए खिलाफत के बाद, और उन्होंने कहा कि हर साल मैं हज के ऊपर एक खुली कचहरी कायम करूंगा जहां पर मुझे शिकायतें वाले शिकायतें करें। 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत करने वाला, खिलाफत करने वाला, इस्लाम को नाफिज करने वाला हजरत उमर कोई मामूली नहीं था। तारीख लिखती है हजरत उमर ने 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसको मुलाजिमत दी, जिसको ओहदा दिया, जिसको दर्जा दिया, जिसको रुतबा दिया, हजरत उमर की खिलाफत का ये कानून था कि जो सूरह बकरा और आले इमरान की सूरत का हाफिज होगा वो मेरी इस खिलाफत के अंदर अपने दर्जात पे कायम था। आज मीडिया पे सूरह इखलास के मजाक उड़ाए जाते हैं कि हमारे हुक्मरानों को सूरह इखलास नहीं आती, और हकीकत है उनको नहीं आती, ये कोई मजाक नहीं है। माँ बाप की तरबियत का ये फुकदान है, घर के माहौल का ये फुकदान है कि मेरे ऊपर, आपके ऊपर, हमारे उलमा पर, हमारे औलिया पर, हमारे कुतुब पर, हमारी मदारिस पर, हमारे मसाजिद पर, हमारे इदारों पर, हमारी तहरीरों पर, हमारे तंजीमों पर, हमारे तुलबा के ऊपर, तमाम कारियों पर, तमाम आलिमों पर, तमाम अवाम पर, तमाम छोटों पर, तमाम बड़ों पर, अमीरों पर, गरीबों पर, आलिमा बच्चियों पर, पाक दामन औरतों पर, पाक दामन मर्दों पर, तहज्जुद गुजारों पर, सहरी गुजारों पर, रात दिन की नमाजें पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, तकवा में चलने वाले, निगाहें नीची करने वाले, तौबा करने वाले, इस्तिग़फ़ार करने वाले, हर वक्त रोने वाले, अल्लाह को एक मिनट भी न भुलाने वाले, हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, सारी चीजों का मालिक अल्लाह को समझने वाले, खालिक अल्लाह को समझने वाले, सारी कायनात में अल्लाह को मालिक खालिक का रुतबा देने वाले, आज वो मुसलमान हैं जिन पर वो हुक्मरान आए जिसको सूरह इखलास ना आए। ये क्या चीज है? मुसलमानों में दिखलावा है, इखलास की कमी है, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं है। जो काम रब के लिए होता है वो गैरों के लिए किया जा रहा है। हजरत उमर के दौर में कोई आदमी रुतबे पे है, टीचर है, कोई किसी मंडी में है, किसी कचहरी में है, किसी अदालत में है, किसी मकाम पर है, उसके लिए शर्त थी कि वो सूरह बकरा को हिफज करके आए और सूरह आले इमरान को हिफज करके आए। ऐसा खलीफा कहां से आता है? कहते हैं उस लड़की ने कहा, हज के मौका पे हजरत उमर ने कहा जो भी खुली कचहरी लगाए, शिकायतें पेश करे, मैं उसका इजाला करूंगा और उसकी सजाएं मैं नाफिज करूंगा। तीसरे साल हजरत उमर खुली कचहरी लगाते, एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, जवान था। उसने कहा मैं एक देहाती आदमी हूं, फला मकाम पर आपका गवर्नर है। उसके बच्चे ने
مجھے کوڑا مارا ہے اور میں اس کی وجہ سے بڑی تکلیف میں رہا ہوں، آپ کی کچہری میں شکایت لے کر آیا ہوں، آپ اس کا انتقام دلوائیں۔ حضرت عمر نے اس بچے کو بھی بلایا، اس کے باپ گورنر کو بھی بلایا، کھلی کچہری کے اندر لاکھوں انسانوں کے سامنے حضرت عمر نے اس کے بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ تو نے اس دیہاتی بچے کو کوڑا مارا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں مارا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جب تک کہ کوڑا تجھے نہ مارے اس وقت تک تیری غلطی کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ گورنر ہے، کہتے کچہری لگ گئی، لاکھوں انسان جمع ہو گئے، گورنر کھڑا ہے، بیٹا کھڑا ہے، کھلے میدان میں آتے ہیں۔ حضرت عمر اس دیہاتی سے کہتے ہیں تو ادھر آ جا، کوڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا، پکڑنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اس لڑکے کو دیا اور دینے کے بعد اس سے کہا جس زور سے تجھے کوڑا پڑا ہے اس زور سے تو کوڑا اس کو مار۔ گورنر سامنے، لوگ سامنے، عوام سامنے، سب کچھ سامنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوڑا اس کو مارا اور مارنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو کھڑا کیا۔ کھڑا کرنے کے بعد آپ نے تقریر فرمائی اور اس تقریر میں حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے بندے، جس وقت ماؤں نے اپنے بچوں کو آزاد جنا ہے تو گورنر کا بیٹا ہو کر بدوؤں کا مالک کس طرح بن گیا، دیہاتیوں کا مالک کس طرح بن گیا؟ تو نے ان کو غلام کیوں بنایا؟ تو نے ان کو اپنا چرواہا کیوں بنایا؟ تو نے ان کو مظلوم کیوں بنایا؟ تو ظالم کیسے بن گیا؟ یہ مظلوم کیسے بن گئے؟ تو مالک کیسے بن گیا؟ یہ غلام کیسے بن گئے؟ اور اس کے بعد حضرت عمر نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا اللہ کی قسم عمر آج تمہیں فتویٰ دیتا ہے ماں کے پیٹ سے جو بچہ نکلے گا وہ آزاد ہوگا۔ یہی وجہ ہے باہر یورپ کے اندر انگریزوں کے اندر چلے جائیں، آپ کو وہاں پر کوئی بھی بچہ نظر آتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں، کوئی قانون نہیں، اور حضرت عمر نے ان بچوں کو حق یہاں تک دیا ہے کہ دودھ پلانے کا الاؤنس بھی حکومت ان کو ادا کرے گی اور بیت المال ان کو ادا کرے گا۔ اس وقت بچہ وہاں پر آزاد ہے، دودھ الاؤنس ان کو کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ حضرت عمر کی اس کھلی کچہری کا فیصلہ ہے جس کو آج 7,000 کتابوں میں یہ لڑکی اٹھا کر کھڑی ہے اور یہ کہتی ہے پوری دنیا میں میرا آئیڈیل عمر بن خطاب ہے۔ آزادی، اور آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ حدود سے باہر کر دیا جائے۔ اور حضرت عمر وہ مقام بھی آیا جس وقت تورات میں، انجیل میں یہ بات لکھی گئی ایک خلیفہ آئے گا جس کا نام دوسرے نمبر پہ ہوگا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں خلافت ظلم تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو چھینا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ غصب کیا، ابو بکر نے غصب کیا، عثمان نے غصب کیا، علی کے حق کو ان تینوں نے مل کر کاٹا اور کھایا، یہ سراسر ظلم ہے۔ تورات کھولیں، انجیل کھولیں، انجیل کی عبارت میں یہ گفتگو موجود ہے ایک خلیفہ آئے گا جو رسول اللہ کا دوسرا خلیفہ ہوگا۔ وہ انجیل حضرت عمر کو خلیفہ لکھتی ہے، حضور کے صحابی کو خلیفہ لکھتی ہے، حضرت عمر کو درجہ دیتی ہے، حضرت عمر کا نمبر بتاتی ہے، وہ سب کچھ بتاتی ہے۔ اگر یہ ظلم ہوتا انجیل میں اس کو درج نہ کیا جاتا، اگر یہ ظلم ہوتا تورات میں اس کو درج نہ کیا جاتا۔ حضرت عمر بعد میں پیدا ہوتے ہیں، خلافت پہلے ہے، علی بعد میں ہے، خلافت پہلے ہے، عثمان بعد میں ہے، خلافت پہلے ہے، ابو بکر صدیق پیدا بعد میں ہوتے ہیں، خلافت پہلے ہوتی ہے۔ ابو بکر کا نمبر پہلا ہے، پہلے موجود تورات میں ہے، حضرت عمر کا نمبر دوسرا ہے، موجود تورات میں ہے، حضرت عثمان غنی کا نمبر تیسرا ہے، موجود انجیل میں ہے، حضرت علی کا نمبر چوتھا ہے، موجود انجیل میں ہے۔ بات ہمارے قرآن کی نہیں، بات یہودیوں کی کتابوں کی ہے، بات عیسائیوں کی کتابوں کی ہے، ان کے اندر خلافت بھی موجود ہے، خلافت کے نمبر بھی موجود ہیں اور نام تک بھی موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ انصاف وہاں سے کروا لیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کو قرآن نے تورات میں بھی بیان کر دیا اور انجیل میں بھی بیان کر دیا۔ یہ رسول اللہ کا ظلم نہیں تھا۔ میرے نبی کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے اور آپ کا ایک رضائی بھائی آپ کے ساتھ دودھ پیتا ہے۔ آپ کی والدہ جو آپ کو دودھ پلاتی تھی مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دن محبت کے جذبے میں آ کر انہوں نے چاہا کہ میں نبی کو اس پستان سے بھی دودھ پلاتی ہوں جہاں سے روزانہ پیتا ہے، اور اس پستان سے بھی دودھ پلاتی ہوں جہاں سے اس کا بھائی پیتا ہے۔ نبی کی محبت بڑھ گئی، اس لیے رسول اللہ کو محبت کی خاطر دودھ پلانے کے لیے اپنے بھائی کے
پستان کے قریب جہاں سے وہ دودھ پیتا تھا، آپ کا چہرہ لگایا تو میرے نبی نے اپنے ہونٹوں کو بند کر دیا۔ کھولنا چاہتی تھی، نہیں کھولا، بہت محبت چاہی، نہیں کھولا، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ بچپن تھا، شعوریت کا زندگی تھی۔ آپ پی لیتے، کوئی گناہ نہیں تھا، آپ پی لیتے، کوئی ظلم نہیں تھا، آپ کچھ بھی کر لیتے، کوئی ظلم نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نہیں پی رہے۔ علماء نے لکھا ہے وجہ اس کی یہ ہے، آپ کا حق کس پستان پہ تھا، آپ نے اس سے دودھ پیا، اور جہاں پہ آپ کا حق نہیں تھا، ماں بے شک چاہے لیکن نبی انصاف کرتا ہے، کبھی ظلم نہیں کرتا۔ بچپن میں آپ نے دودھ نہیں، اس بھائی کے دودھ والا جو پستان تھا وہاں سے اللہ کا نبی اگر دودھ نہیں پیتا تو آج حضرت علی کی خلافت کو چھین کر عمر کو دے دے، یہ کیسے ہو سکتا؟ لوگوں میں ہوا ہے کہ حضرت علی مظلوم ہے، تینوں صحابہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ڈاکو ہیں، غاصب ہیں، ظالم ہیں، انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو چھینا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ اور یہی لوگ صحابہ تو کیا بلکہ نبی کے بھی گستاخ بن کر یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین قرآن لایا تھا حضرت علی پر، بھول کر چلا گیا رسول اللہ کی طرف۔ نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ نبی کو چھوڑا۔ جب بندہ پٹری سے اترتا ہے تو الٹا سے الٹا چلتا ہے، کبھی سیدھا راستہ اس کو نہیں ملتا۔ تینوں خلیفوں کا نمبر، چاروں خلیفوں کا نمبر تورات میں موجود ہے، سب کچھ انجیل میں موجود۔ کہتے ہیں انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خلیفہ آئے گا جو رسول اللہ کے دوسرے نمبر کا خلیفہ ہوگا۔ بیت المقدس میں جب آئے تو ان کو چابیاں دے دینا، ان کے ساتھ جنگ مت کرنا۔ یہ انجیل کی عبارت ہے، قرآن کی نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں تیار ہوا، پرانے کپڑے پہنے، جب میں چلنے لگا حضرت عائشہ نے پیغام دیا کپڑے نئے پہن کر جاؤ۔ ظاہر ہے بیت المقدس ہے، وہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے پادری ہوں گے، تم رسول اللہ کے جانشین ہو، نئے کپڑے پہن کر جاؤ۔ حضرت عمر نے اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کپڑے تبدیل کیے اور غلام سے کہا آجا چلتے ہیں۔ جس وقت وہ نکلے حضرت عمر 11 قدم کے بعد رک گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور دل میں یہ کہا کہ نئے کپڑوں سے عزت نہیں ہوتی، پرانے کپڑے ہوں، اعمال صحیح ہوں، عزت ہوتی ہے۔ دوبارہ لوٹتے ہیں، حضرت عائشہ کے دربار میں کہتے ہیں اماں جی میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، اگر میں نئے کپڑے اتار دوں اور پرانے کپڑے پہن لوں مجھے پسینہ بھی آئے گا، ان میں جذب ہوتا جائے گا، نئے کپڑے پہنوں گا پسینہ آئے گا، داغ زیادہ پڑ جائیں گے، بدنما ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر جس وقت کپڑے پہنتے ہیں، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، سواری پہ چڑھتے ہیں، غلام سواری پکڑتا ہے، چند قدم کے بعد حضرت عمر رک جاتے ہیں، غلام سمجھتا ہے شاید آپ کو پیشاب آ گیا، آپ نیچے اترتے ہیں، غلام سے کہتے ہیں اب تو چڑھ جا۔ جس وقت وہ چڑھا حضرت عمر اس کی نکیل کو پکڑ کے چلتے ہیں، بیت المقدس کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے لوگ حضرت عمر کے منتظر ہیں، وہ انجیل کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علماء اپنے حال میں ہیں، انجیل کو پکڑتے ہیں، ان دنوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر ادھر سے چلتے ہیں، غلام کبھی سوار ہوتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے، کبھی عمر کی باری ہے، کبھی غلام کی باری ہے، دونوں راستہ طے کرتے ہیں۔ جس وقت آپ بیت المقدس کی طرف پہنچتے ہیں لوگوں نے کہا دیکھو وہ کون ہے عمر، غلام سواری پہ ہے، حضرت عمر اس وقت پیدل ہے۔ بار بار وہ انجیل کو پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے غلام ہے یہ حضرت عمر ہے، کوئی کہتا ہے یہ پیدل ہیں حضرت عمر ہیں۔ ایک عالم اٹھ کر کہتا ہے عمر جس وقت بیت المقدس میں داخل ہوگا تو وہ پیدل ہوگا، سواری پہ نہیں ہوگا۔ دیکھا کہ حضرت عمر پیدل ہیں، غلام سواری پر ہے، لوگوں نے کہا کہ یہی عمر بن خطاب ہے، اور جا کر ان کے کپڑوں میں پیوند گنے، اور وہ بھی انجیل کے اندر موجود تھے کہ اس کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوں گے۔ وہاں سے پہچان کر حضرت عمر کو دیکھا، چابیاں بیت المقدس کی حضرت عمر کو دے دی گئی، کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، ایسا روب تھا، ایسا دبدبا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، عمر جب غصے میں ہو، عمر جس وقت سختی میں ہو، عمر جب غصے میں ہو اللہ سے توبہ کیا کرو۔ صحابہ نے کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا جب یہ غصے میں ہوتا ہے تو رب بھی غصے میں ہوتا ہے، یہ غصے میں ہوتا ہے تو رب بھی غصے میں ہوتا ہے، یہ ہنستا ہے تو رب خوش ہوتا ہے، یہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر
سارے عمر کی زبان صرف حق بات کرتی ہے، کبھی اس سے نہ حق بات نہیں نکل سکتی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ کی قسم جب امت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گی اس کلمہ پر بھی وہ جنت میں جائے گی، اور اگر اس کے بغیر وہ ابو بکر عمر کو مان کر اقرار کرے ہم ان دونوں صحابہ کو مانتے ہیں تو اس کلمہ کی طرح جب جنت میں جا سکتے ہیں تو ان کی تصدیق پر بھی جنت ملے گی. دونوں صحابہ ہیں، ہم نے تو ماننا ہے، کام تو وہ کر گئے، سب کچھ وہ کر گئے، شہادتیں وہ لے گئے ہیں، سب کچھ ان کا ہے، ہمت ان کی، کام ان کا، پیسہ ان کا، جان ان کی، مال ان کا، کپڑے دولت بچیاں بچے سب کچھ ان صحابہ نے شہید کروا دیے. جنت کے پروانے بھی وہ صحابہ وصول کر گئے. اب ہم نے کام کچھ نہیں کرنا، کام تو سب صحابہ نے کر دیا، فتح تو سب صحابہ نے کر دی، ہر چیز تو صحابہ نے کر دی. نماز امت تک پہنچا کر، قرآن امت تک پہنچا کر، زکوٰۃ امت تک پہنچا کر، حج امت تک پہنچا کر، ساری چیزیں امت تک پہنچا کر، آپ کو ماں باپ کے حقوق دے کر، بچوں کے حق دے کر، بیویوں کے حق دے کر، نبی کی کروڑوں قسم کی حدیثیں آپ کے حلق تک پہنچا کر، مدرسوں تک پہنچا کر، اکیڈمیوں تک پہنچا کر، آپ کی مسجدوں تک پہنچا کر، تمام ترتیبیں صحابہ کر چکے ہیں، کر گئے ہیں. ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ صحابہ صحیح کر کے گئے. اتنا مانو گے جنت ملے گی. لیکن امت بکھر گئی، امت ٹوٹ گئی، اور نخرے باز امت نے آج صحابہ کو بھی غلط کہہ دیا. اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق اور کئی ایسے صحابہ جو ممتاز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات میں، آج امت کی کوششیں ان کو تزلزل میں ڈال دیے تھے. ماہ محرم الحرام صحابہ کی بلندی ہے، صحابہ کی شہادت ہے، صحابہ کے رتبے ہیں، صحابہ کی جنت ہے، صحابہ کی عظمت ہے، صحابہ کا اونچا درجہ ہے. لیکن محرم الحرام میں ہمارے صحابہ کو نیچے کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کی عظمت پر دھبے لگتے ہیں، نشان لگتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں اس مہینہ میں نہیں ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں جب چابیاں لی تو حضرت عمر نے وہاں بیان شروع کیا. جب آپ کا بیان شروع ہوا بیت المقدس میں، ایک بوڑھا آیا بھاگتا ہوا، مجمع کو چیرتا ہوا. حضرت عمر کو آ کے اس نے پرچی دی. جب پرچی آپ نے پڑھی، پڑھنے کے بعد اونچی آواز سے بوڑھے سے کہا چلا جا، میں اس زمین کا مالک نہیں ہوں. یہ جملہ تھا، سارے لوگ سن رہے ہیں. بوڑھا آیا، پرچی دی، آپ نے پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ نے اس سے کہا اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جا، میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس زمین کا مالک نہیں ہوں. بات بڑی حیران کن تھی، جواب بڑا حیران کن تھا. مجمع کو سمجھ نہیں آیا، پادریوں کو سمجھ میں نہیں آیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. بات ختم ہو گئی. حضرت عمر جس وقت روانہ ہونے لگے، لوگوں نے کہا عمر ساری باتیں ایک طرف کر دی جائیں، ہمیں اس بوڑھے کا واقعہ سمجھا کے جا، وہ تیرے پاس آیا تو کیا ہوا، کیا چکر تھا. سنیں، وہ لڑکی اپنی کتابیں اٹھا کر کہتی ہے مجھے عمر آئیڈیل کیوں لگتا ہے. حضرت عمر سے پوچھا کہ وہ بوڑھا کیوں آیا تھا، کیا چاہتا تھا، پرچی کیا تھی. آپ نے جواب کیا دیا، مسئلہ کیا تھا، ہمیں اس کی تاریخ سمجھائیں. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے. منبر پہ کھڑے ہو گئے، سب کو متوجہ کیا اور کہا آج اس خلیفہ کی گفتگو سنو. اللہ کی قسم جو زمین پر اپنی ماں کے سامنے بدنام ہوتا تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی نبوت کے سائے کے اندر صحابیت کا رتبہ دیا، وہ پہاڑوں کو بھی بلاتا تھا، پہاڑ گفتگو سنتے تھے، آگ کو آواز دیتا تھا، آگ رک جاتی تھی، دریائے نیل کو حکم دیتا تھا، وہ اس کے حکم پہ چلا کرتا تھا. آج تمہیں عمر اپنی ایک قصہ سنا رہا ہے، کہانی سنا رہا ہے. کیا کہانی تھی؟ کہا کہ 40 سال پہلے میں اپنے والد کے ساتھ بیت المقدس کی اس جگہ پہ آیا اور بکریاں چراتا تھا. جب میں دن کو تھک جاتا تھا، 10 سال کی میری عمر تھی، اس وقت میں بیت المقدس کی دیواروں کے سائے کے نیچے آ کے سو جاتا تھا. ایک دن میں سویا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میری پنڈلی سے کپڑا کوئی بندہ ہٹا رہا ہے، اور ہٹانے کے بعد میری پنڈلی کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد مجھے وہ کہتا ہے تیرا نام کیا ہے. میں نے کہا میرا نام عمر ہے. اس نے فوراً پوچھا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے. میں نے کہا خطاب ہے. وہ بیچارہ اسی وقت حیران ہو گیا اور اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور نکال کر عمر سے کہا اے عمر میں تجھ سے ایک بات لکھوانا چاہتا ہوں.
مجھے وہ بات لکھ دے۔ عمر کہتے ہیں میں نے اس کو پوچھا وہ کیا بات؟ اس بوڑھے نے اس دور میں یہ کہا تھا، عمر تو صرف اس کاغذ پہ مجھے اتنی بات لکھ دے کہ آج سے 40 سال کے بعد تیری خلافت اور حکومت ہوگی اور اس زمین کا اندر تیرا کنٹرول ہوگا، تو مجھ سے زمین کا ٹیکس نہیں لے گا اور وہ زمین میں رہنا میرے لیے معاف ہوگا اور تو مجھ سے کوئی چیز وصول نہیں کرے گا۔ 10 سال کی عمر میں ہے وہ بوڑھا، آپ کی پنڈلی کو دیکھ کر کہتا ہے اے عمر جب تیری حکومت 40 سال کے بعد آئے گی اس وقت تو مجھے نکالے گا نہیں تو مجھے یہیں پہ رکھے گا، یہ مجھ سے وعدہ کر جا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے بندے تو پاگل ہو گیا ہے، میں کہاں حکومت کروں گا؟ بکریاں چروا رہا ہوں، تھک جاتا ہوں، سونے کی جگہ نہیں۔ باپ مجھے کہتا ہے، ماں مجھے کہتی ہے تجھے بکریاں نہیں چروانی آتی، اونٹ نہیں چروانے آتے، تو بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ اور اے آدمی تو مجھے کہہ رہا ہے کہ تیری حکومت آئے گی اور میں تجھے زمین دے دوں۔ حضرت عمر وہاں پہ رک گئے، اس نے منتیں کی، آپ کے پاؤں پکڑے، سماجتیں کی، آخر انصاف تو آپ کے ذہن میں تھا ہی۔ کہتے ہیں میں نے 10 سال کی عمر میں اس آدمی کے بار بار کہنے پر اس کے پرچے کو پکڑ لیا اور اس پر میں نے یہ بات لکھ دی کہ جب یہ زمین میری ملکیت میں ہوگی تو میں تجھے فری رہنے کی یہاں پہ اجازت دے دوں گا۔ لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ میں نے بوڑھے کی ضد کو پورا کر دیا۔ 40 سال کے بعد حضرت عمر کو اللہ نے جب خلافت دی، اس بیت المقدس میں اس بوڑھے کی بات کو پورا کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر کے سامنے وہ بوڑھا وہ چٹ لے کر آیا جو 40 سال پہلے اس نے لکھوائی تھی، اور اس نے کہا تھا اللہ تجھے خلافت دے گا، اللہ تجھے حکومت دے گا، اللہ تجھے سرداری دے گا، اللہ تجھے اسلام دے گا، اللہ تجھے رسول اللہ کے بعد منصب خلافت سے نوازے گا۔ اب بھی اگر کوئی کہتا ہے حضرت عمر کی خلافت ناجائز تھی اور نبی نے غلط کام کیا ہے، وہ انجیل میں جا کر پوچھے۔ 40 سال پہلے اس بوڑھے نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی اور آج اس نے آ کر کہا عمر اپنا وعدہ پورا کر۔ حضرت عمر نے کہا وعدہ تو یہ تھا کہ اگر زمین میری ملکیت ہوگی تو میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اے بوڑھے یہ زمین مسلمانوں کی ملکیت ہے، یہ عمر کی ملکیت نہیں ہے، اس لیے میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا، البتہ اپنی جیب سے میں تیرا ٹیکس ادا کروں گا اور تو یہاں پہ رہ سکتا۔ اور اس بوڑھے سے پوچھا بتا تو نے 40 سال پہلے میری پنڈلی پہ کیا دیکھا تھا؟ تو کہا اے عمر تیری یہ خوشبو تھی جو ہماری انجیل کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، میں تیرے قریب تو نہیں جا سکا کہ تیرا روب اتنا تھا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ بیت المقدس کی چابیاں ہم تجھے ویسے ہی دے دیں، مقابلہ بھی تجھ سے نہیں کر سکتے۔ تیری پنڈلی کے قریب کپڑا تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا، میں نے اپنی ناک کو قریب کیا، مجھے وہی خوشبو آ رہی تھی جس کی پیشن گوئی انجیل نے کر دی تھی، اور میں سمجھ گیا تھا کہ عمر بن خطاب تو ہے۔ اعمال سے صحابہ کا تعارف، نماز سے صحابہ کا تعارف، قرآن سے صحابہ کا تعارف، جہاد سے صحابہ کا تعارف، زکوٰۃ سے صحابہ کا تعارف، اور یہ صحابی کا تعارف چاہتے ہو تو یہ ہے حضرت عمر بیت المال سے کوئی چیز نہیں لیتے تھے، اور ایک دن جب بیمار ہو گئے لوگوں نے کہا شہد آپ کے لیے مفید ہے، آپ نے کہا سارے مجمع بلا لیے جائے، اگر مجھے اجازت دیتے ہیں عمر تھوڑا سا شہد استعمال کرے گا، ورنہ عمر کو اپنی زندگی سے محبت نہیں ہے، اپنی آخرت سے اور اپنے اللہ سے محبت ہے۔ یہی حضرت عمر ہے جن کے بارے میں یہودی سنتے تھے، عیسائی سنتے تھے، عمر نے حملہ کیا، خدا نے اس کو فتح دے دی، 1 لاکھ مربع میل گیا، دوسرا لاکھ گیا، تیسرا لاکھ گیا، چوتھا لاکھ گیا، 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی فصاحت نے، بلاغت نے، قرائت نے، تلوار نے، نیزو نے، جہاد نے، نماز نے، سجدوں نے، ہجرت نے، ہر چیز نے، اور آپ کی تہجد کی دعاؤں نے 22 لاکھ مربع میل آپ کے ہاتھوں سے جس وقت فتح کروایا، اور وہ یہودی اس کو برداشت نہ کر سکا، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ابو لولو مجوسی جو مجوسیوں کی پیداوار تھی اور رافضیت کی بنیاد تھی، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس چیز کے طور پر کہ میں ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہوں تاکہ یہ فتوحات کا سلسلہ رک جائے، ملکوں کے ملک ہٹ جائیں، پیچھے ہو جائیں، ان کو پتا تھا کہ حضرت عمر میں تقویٰ ہے، طہارت ہے،
رب اس کی گفتگو نہ صرف سنتا ہے بلکہ سن کر اس کو شریعت بناتا ہے، اس کو قانون بناتا ہے، اس کو قرآن بناتا ہے، اس کو دلیل بناتا ہے، اس کو سب کچھ بناتا ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے حضرت عمر کے خلاف شہادت کا پلان کیا، اور اس کے پیچھے وہ دعا بھی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت دے۔ اگر صحابی غلط ہو دعا قبول نہیں ہوتی، اگر صحابی میں کوئی نقص ہو اللہ تنبیہ کر دیتے ہیں، اگر صحابی میں کوئی مسئلہ ہو خدا اس کی سرزنش کرتا ہے۔ یہ دعا ہے سحری کے وقت، اور میرے رب نے یہ دعا جس وقت قبول فرمائی وہی ابو لؤلؤ مجوسی آیا۔ حضرت عمر کہیں اور میدان میں نہیں تھے، میرے اللہ نے صحابہ کو شہادت دی تو نماز میں دی۔ حضرت عمر نماز پڑھاتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، لمبی گفتگو نہیں کر رہا، مختصر بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کو جس وقت ایک زہر آلودہ خنجر مارا گیا، آپ کی آنتوں میں آپ کے پیٹ سے وہ پار کیا گیا، حضرت عمر نے اپنی زندگی، اپنا جسم، اپنی جان، اپنا مال، اپنا بچہ، اپنی بیوی، اپنا کوئی رشتہ دار، اپنا کزن، کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تو نماز پڑھا، سب سے پہلا کام تو نے یہ کرنا ہے۔ اور نماز جب مکمل ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوائیاں، شربت، طبیب، حکیم، ڈاکٹر ہر ایک کار ہے، لیکن جو آپ کی دعا تھی وہ طبیب کی دواؤں سے اونچی تھی، اور آپ کو شہادت کا یقین تھا، رتبہ تھا، اللہ نے آپ کو شہادت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیامت کے دن مسجد نبی کے مصلی سے آواز آئے گی کہ عمر تیری جائے شہادت یہ ہے۔ یہ نظام ہے۔ آج صحابہ کا ماہ محرم الحرام کا جو سلسلہ چلتا ہے لوگ اس کو اختلاف کی نظر بنا دیتے ہیں۔ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینر اٹھا کر تینوں صحابہ کو گالیاں دے کر یہ الفاظ امت میں بڑھا دیتا ہے کہ حضرت علی خلیفہ تھے، خلیفہ ہیں اور خلافت کے حقدار ہیں، باقی تینوں خلفاء کی حیثیت کوئی نہیں تھی، اور نبی علیہ السلام نے غیر منصفانہ تقسیم کی ہے، لہٰذا اس الجھن میں، اس فتنہ میں محرم الحرام کو گزار دیا جاتا ہے۔ 10 محرم آتا ہے، حضرت حسن، حسین اور اس کے بعد یزید، ان کے معاملات، اختلاف اور ان کی لڑائیوں میں امت کو الجھا دیا جاتا ہے۔ یہ میں نے بتایا کہ صحابہ آئے، صحابہ چلے گئے، صحابہ نے کام کیا، کر کے چلے گئے، جنت لی اور لے کر چلے گئے۔ اب صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جس میں کوئی نقص ہو، کوئی کمزوری ہو، وہ جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ سب سے راضی ہو گیا، رضی عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ لقمہ، یہ تمام، یہ تمغہ، یہ سرٹیفکیٹ، وہ لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں ان کو ہضم ہوتا ہے، اور جو قرآن کو بھی نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی پورا نہیں، وہ آ کر یہاں پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ کی شہادت کا وقت آیا، ایک دعا تو قبول ہو گئی کہ شہادت مل رہی ہے، دوسری دعا یہ تھی کہ مجھے اپنے حبیب کے شہر میں دفن ہونے کی اللہ توفیق بھی عطا فرما۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ جھوٹی بھی نہیں ہے۔ فی بلد حبیبک، آپ نے شہر کی دعا کی، لیکن خدا نے اس سے بڑھ کے دعا قبول کی۔ شہر مدینہ کتنا بڑا ہے، کوئی قبرستان بھی تھا جہاں پہ آپ کی تدفین ہو جاتی، کوئی چیز تھی جہاں پہ آپ کو دفن کر دیا جاتا۔ آپ نے آخری وقت میں اپنی ماں اماں عائشہ صدیقہ کی طرف یہ پیغام بھیجا، اماں میری خواہش یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سونے کی جگہ عطا کر دی جائے۔ یہ خواہش دنیا کو نہیں دیکھا۔ آج کل تو وراثت بٹورنے میں لگے ہوتے ہیں، بیٹا باپ کے ادھر بیٹھا ہوا ہے، بیٹی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم ایمان یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ مرنے والے کے قریب جو بندے ہوتے ہیں، ایک وقت تھا وہ کلمہ پڑھاتے تھے، اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی وراثت کے چکر میں ہوتے ہیں کہ سائن کر دیں۔ بیٹے کو بھیجا اماں عائشہ صدیقہ کے ہاں، پیغام ملا، چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ سو جائیں، یہاں قبر بن جائے، یہاں تدفین ہو جائے۔ اماں عائشہ صدیقہ نے قربانی دے کر حضرت عمر کو جس وقت اجازت دی، بیٹا اندر داخل ہوا اور ہنستے ہوئے آیا، حضرت
حضرت عمر نے پوچھا بتا ابن عمر کیا جواب آیا؟ کہا کہ ماں نے اجازت دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم پوری زندگی میں آج کا یہ دن اور یہ منٹ اور یہ سیکنڈ سب سے اہم قیمتی لمحہ ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے صحبت میں چلا جاؤں۔ من نبیوں کا آپ سے سوال ہے، قبر میں سوال ہے، نبی کون ہے؟ جس نبی کی تاریخ نہ پڑھی جائے، جس کی سیرت نہ پڑھی جائے، جس نبی کو ظلم کا پروانہ کہا جائے نعوذ باللہ، جو آج امت میں مشہور ہو چکا ہے، اس نبی کا تعارف آپ کو اور مجھے قبر میں حاصل نہیں ہوگا۔ اس نبی سے عقیدت، اس نبی کی عظمت، اور یہ لفظ سارے اپنے منہ سے کہیں، چاروں خلیفوں کی ترتیب میرے نبی علیہ السلام نے بنائی، اور پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے مطابق، اور دوسرے عمر اللہ کے نبی کے فیصلوں کے مطابق، تیسرے عثمان اللہ کے نبی کے فیصلوں کے مطابق، چوتھے علی اللہ کے نبی کے فیصلوں کے مطابق، اور نبی کے فیصلوں کے علاوہ تورات کی ترتیب بھی یہی، انجیل کی ترتیب بھی یہی، اور اس کے علاوہ وہ جرمن کی لڑکی جس نے کہا تھا کہ میرا آئیڈیل عمر بن خطاب اس لیے بنتا ہے، خدا کی قسم پرانی کتابیں اس کے حلیے کو، پرانی کتابیں اس کی عادت کو، پرانی کتابیں اس کے ایمان کو، پرانی کتابیں اس کی بہادری کو، پرانی کتابیں اس کی جنت کو، پرانی کتابیں اس کے کرتے کو، پرانی کتابیں اس کے پیمنٹ کو، پرانی کتابیں اس کی عاجزی کو، پرانی کتابیں اس کی عدالت کو، پرانی کتابیں اس کی صداقت کو بیان کرتی ہیں۔ جب وہ تمام کتابیں بیان کرتی ہیں اور میں عمر کو پڑھ پڑھ کر 7,000 کتابیں لے کر جرمن پیس اکیڈمی میں آ کر کھڑی ہو گئی ہوں، اور میں بے شک جو کچھ بھی ہوں، لیکن میری پوری کائنات میں جو آئیڈیل نظر آتا ہے وہ محمد رسول اللہ کا شاگرد رشید ہے، اور اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ آج مسلمانوں میں یہ فضا نہیں ہے۔ دل سے صحابہ سے محبت کر لو، اللہ جنت کو واجب کرتے ہیں، اور دل سے دشمنی رکھو گے اللہ سخت ترین جہنم میں ڈالیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کے جو شاگرد تھے، صحابہ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ماں کی طرح ان کی کفالت فرمائی ہے، ان کی ذمہ داری فرمائی ہے۔ ایک جہاد کا موقع آیا، میرے نبی کے ایک صحابی تھے جن کو باقی صحابہ نہیں جانتے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے، جب وہ شہید ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا جلبیب کہاں ہے؟ جلبیب نام ہے۔ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں پتا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا زخمیوں میں دیکھو، زخمیوں میں نظر نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا شہیدوں میں دیکھو، پتہ چلا ہمیں نہیں پتہ چل رہا۔ اللہ کے نبی خود گئے، شہداء میں تلاش کیا، جلبیب جس وقت ملے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ کا نام کسی کو پتہ نہیں تو محمد تیرا باپ ہوگا قیامت کے دن، اور اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ان کو غسل دیا، اور جس وقت آپ نے ان کو دفنایا نبی علیہ السلام خود قبر میں اترے اور آپ کے آنسو ان کے چہرے پہ گرے، اور آپ نے فرمایا اللہ تو اس سے راضی ہو جا، میں بھی اس سے راضی ہوں۔ یہ صحابہ تھے، خدا کی قسم ان کے ہاں کتنی عزت تھی، کتنی عظمت تھی، کتنا وقار تھا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی، ماں ہے کہ بہن، دین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، ہر ایک پہ نافذ کرو۔ میرے نبی کی زوجہ حضرت عمر کی اماں، ہم سب کی والدہ حضرت سودا موٹے جسم کے ساتھ جب اپنے بیت الخلاء کی طرف بڑھتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، حضرت عمر اپنی والدہ کی شکایت لے کر رسول اللہ کے پاس جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری بھی ماں ہے، امت کی بھی ماں ہے، جسم موٹا ہے، بظاہر یہ نظر آ جاتا ہے، ان کو پردے کا حکم دے دیں۔ حضرت عمر یہ کہتے ہیں، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ با اتفاق اس وقت تھوڑی سی غصے میں بھی رہتی ہیں، لیکن قرآن نازل ہو جاتا ہے، رسول اکرم علیہ السلام پردے کا حکم سارے ازواج کو دیتے ہیں، سارے صحابہ کو دیتے ہیں، ساری صحابیات کو دیتے ہیں۔ یہ شریعت کے بانی بھی ہیں، شریعت کے موجد بھی ہیں، ان کے تقاضے پر اللہ کے تقاضے ہوئے ہیں، ان کے چاہت پر اللہ کے حکم آئے ہیں، ان کے کہنے پر اللہ کی چیزیں شریعت بن گئی ہیں۔ مقام ابراہیم پر کبھی نماز سنت نہیں قرار دی گئی، لیکن حضرت عمر کی چاہت پر پوری کائنات مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتی ہے۔ آج حضرت عمر کی سنت ہے نا، اور جو نہیں مانتے وہ وہاں نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے میرے بھائیوں مانو کہ نہ مانو، صحابہ تو جنتی ہیں، جہنمی میں وہ بنوں گا، آپ بنیں گے، امت بنے گی، بچیاں بنیں گی، بچے بنیں گے۔ اللہ ہمیں حضرت عمر کی شہادت کی طرح اس شہادت کی طرف بڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور سال محرم کی ابتدا شہادتوں سے ہوئی ہے، اللہ ہمیں اس طرح ہی دین کی زندہ کرنے پر محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔